سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو ہم نے ایک حدیث پاک شروع کی تھی. اس حدیث پاک کو دو صحابی روایت فرماتے ہیں. ایک حضرت معاذ بن جبل اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک تابعی روایت فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عائش. اس حدیث پاک کے 3 راوی ہیں. الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے. میں تینوں کی روایت کو جمع کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ جو میں یہ بیان ہوا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے مسجد شریف میں دیر سے تشریف لائے. صحابہ کرام ہمیشہ منتظر رہا کرتے تھے اور انہیں اس انتظار میں بڑا لطف آتا تھا. اس انتظار میں بڑا لطف آتا تھا. بار بار حضور کے حضرِ مبارک کا دروازہ دیکھتے کب پردہ ہٹتا ہے اور کب ماہ کامل جلوہ افروز ہوتا ہے. عید کا چاند دیکھنے کے لیے پرانی بات ہے، یہ رسم تھی. لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جایا کرتے تھے. اس زمانے میں رؤیت ہلال کو مٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. حضور نے بھی فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو. لوگ چاند دیکھا کرتے تھے. اب کوئی چاند دیکھتا نہیں ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے. اللہ سمجھ دے تو پھر سمجھا دیا نا. سمجھانے والے تو بہت ہیں.
سمجھ سکے. مکے والوں میں کتنے لوگ سمجھ پائے؟ اللہ کے حبیب سے بڑا کوئی سمجھانے والا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ منہ مانگے گوشت سے دیے نہیں سمجھے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صبح کی نماز بعد جماعت پڑھتے سمجھ گئے, تلاوت کرتے ہو سمجھ گئے, سچ بولتے ہو سمجھ گئے, دوسرے کے مال پر ہاتھ نہیں اٹھاتے سمجھ گئے, غیبت نہیں کرتے سمجھ گئے. جی اللہ کے نبی کی یاد میں فرما برداری میں رہتے ہو سمجھ گئے. بندہ سمجھ جائے تو ولی بن جائے. آپ کیسے کہیں کہ ہم سمجھ گئے؟ بندہ سمجھ جائے نا تو ولی بن جاتا ہے. ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں, آپ تشریف لائے, جلدی اقامت ہوئی اور نماز قائم ہو گئی. حدیث پاک میں سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں, یہ نہ سمجھنا حوالہ نہ پوچھنا کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ذرا توجہ سے سننا آج میری بات. یہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں, آپ سنتی توجہ سے. الحمدللہ جس طرح مجھے سامعین ملے ہیں کسی کو نہیں. یہ میرے جسم کا بار بار گواہی دیتا ہے. نظامی مسجد کے نمازیوں جیسا کوئی نمازی نہیں. اللہ اکبر. میرا اور آپ کا تعلق اخلاص کا ہے, محبت کا ہے, پیار کا ہے. جیب کے ساتھ تعلق نہیں, دل کے ساتھ تعلق ہے. جیبیں کٹ بھی جاتی ہیں, دل جڑ جائے تو ٹوٹتے ہی نہیں ہے. رب ملا دے. صدیق اکبر کا رب نے دل ملایا نبی کے ساتھ. اللہ اکبر. بلال کا کس نے دل ملایا؟ رب نے ملایا. قربان جائے دل ملاؤ. وصل یاد کا یہ طریقہ ہے. دل دل سے مل جائے, دل دل سے مل جائے, پھر آنسو آ کر شکایت کرتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں. سنیے میرے دوستوں, میرے نبی پاک تشریف لائے, نماز ہوگی. نماز کے بعد فرمایا بیٹھے رہو, ٹھہرے رہو اپنی جگہوں پر, کوئی نہ آئے, کوئی نہ اٹھے. میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کہ میں نماز کے لیے دیر سے کیوں آیا. رأیت ربی, حد ہو گئی. رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے.
صورت شانہ رہے پیش نظر وقت نزاعت روز حشر جدو بولتے قبر تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتن کھڑے سبحان اللہ جس نے خواب میں وادی حمرہ میں گھوڑے سے جاتے ہوئے حج کے لیے وادی حمرہ میں خواب میں دیدار کیا وہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ چیز دیکھو تو بڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمال کا ما احسن کا ما اکمل کا لمبی رات لکھنے کے بعد اور نات کا حق ادا کرنے کے بعد موتی پر ہوتی ہے آخر میں کہتے ہیں کتنے میرے علی کتنے بڑی بلندی ہے میں کہاں تیری ثنا کہاں اور ثنا سے آگے ذات ہے میں کہاں تیری ثنا کہاں پھر آگے تیری ذات کہاں گستاخ اکھیاں کتھے جان لڑیاں یہ آنکھ بھی گستاخ ہو گئی جس نے تیرے چہرے کا طواف کیا ہے رأیت ربی احسن اگر دوسرا معنی کیا جائے سیدھا سادہ پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی جو رویت اور دیدار اللہ نے اپنے نبی کو کرایا ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے حضور نے فی احسن صورت فرما دیا ہم نہیں بیان کر سکتے آگے چلتے ہیں کوئی بات بھی ہوئی کہ صرف ملاقات ہی ہوئی بات رہا تو ملاقات ہی نہیں ملاقات کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا صرف ملے بات ہوئی نہیں ملاقات بھی ہوئی بات بھی ہوئی یا محمد یہ انداز رب نے پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں فرمایا نبی پاک کا نام لے کر نہیں بلایا پورے قرآن میں سارے نبیوں کے نام لیے یا آدم یا زکریا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا موسیٰ یا عیسیٰ نام لے کر بلا لیں اپنے حبیب کو نام لے کر نہیں بلایا بلایا تو کیسے بلایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین یا سید البشر امام جعفر صادق نے تفسیر فرمائی ہے کہ سین سے مراد سید البشر دوستوں یاد رکھیں گے ایک نکتہ پہلے بات جب کوئی کہے کہ نبی پاک بشر ہے تو آمنا و صدقنا تسلیم ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں سید البشر ہے ہر بشر کے سردار ہے بشر کا مطلب انسان ہے آدم کی اولاد میں سے جن نہیں فرشتہ نہیں انسان ہے یہ میرے نبی کی پہلی شان ہے جو ظاہر ہوئی ہے اور یاد رکھو یہ عیب والی بات نہیں یہ کمال والی بات ہے کہ بشر ہو کر سنو بشر ہو کر آسمانوں سے اوپر جا رہا ہے بشر ہو کر اس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے بشر ہو کر اس کے بدن کا سایہ نہیں ہے سمجھے نہیں سمجھے یہ بشر ہونا تو میرے نبی کی شان ہے اور نبی کی ایک شان بشر بھی نہیں یہ بھی یاد رکھو میرے نبی کی بہت سی شان ہے قل انما انا بشر مثلکم میری ایک شان ہے یوحا الیہ میری طرف نہیں آتی ہے کسی اور کی طرف نہیں آتی اب میں بشر تو ہوں لیکن ایسا بشر ہوں کہ میرا رابطہ میرے خالق و مالک کے ساتھ آگے چلیے میرا نام لے کر پکارا یہ محبت کی بات ہے یہ محبت کی بات ہے مختلف انداز استعمال کیے جاتے ہیں پیار کے ساتھ اے میرے ستودہ صفات پیغمبر میں نے اس کی رب اے میرے رب میں حاضر ہوں حکم فرمائیے کالا میرے رب نے فرمایا فیما یختصم المال الاعلی مال الاعلی فرشتوں کی ایسی جماعت ہے جو جس سے سب فرشتوں سے زیادہ رب کا قرب حاصل ہے بہت بلندی پر
اسے مالا اعلیٰ کہتے ہیں۔ وہ جو مالا اعلیٰ کے فرشتے ہیں نا، یہ آپس میں کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں؟ رب نبی پاک سے پوچھ رہا ہے، رب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے نا؟ کیا نہیں جانتا؟ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں میں خیال اٹھنے والے زبان پر نہیں، آج نہیں، زندگی میں جو کچھ کسی کے دل میں خیال آیا ہے یا آئے گا، رب سب کچھ جانتا ہے۔ پھر پوچھ رہا ہے، یہ فرشتے کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ استاد کبھی شاگرد سے پوچھ لیتا ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ استاد کو آتا نہیں ہے۔ یہ سوال کرنا یہ علم کے خلاف، علم کے منافی نہیں ہوتا، علم کے باوجود پوچھا جاتا ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تو قرآن پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں موٹا، اونچا، لمبا عصا تھا۔ رب نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا نا؟ کیوں پوچھا؟ کوئی پیار کی بات کرنا چاہتے ہیں، موسیٰ کو متوجہ کیا اور یہ بھی بتایا تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی یہ بھی تجھے پتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہے، یہ بھی پتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں، پوچھتا کیوں ہے؟ یہ راز سمجھے نہیں، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ آمنا و صدقنا کہہ تو ہم ایمان لائے تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، رب کی طرف سے جو ہے ٹھیک ہے، نبی جو فرمائے ٹھیک ہے۔ ماننے والے نا، مومن کا معنی ماننے والا۔ فیما یختصم المال والاعلی، یہ وہ مسجد نبی کی جو بات نہیں پوچھ رہے اللہ، اللہ بلندیوں والی بات پوچھ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، میرے رب میں نہیں جانتا، میں نے کوئی پتہ نہیں۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ صحابہ سے حضور نے پوچھا عرفات کے میدان میں، جو حج فرمایا حضور نے ایک ہی حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، 7 لاکھ مجمع صحابہ کرام سارے قبیلے جمع ہیں حضور کے مناسک سب جگہ دیکھنے کے لیے، آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ حج وہ بھی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ کیا جائے، حج وہ بھی ہوتا ہے جو استاد کے ساتھ کیا جائے، حج وہ بھی ہوتا ہے جو والدین کے ساتھ کیا جائے، حج وہ بھی ہوتا ہے جو پیر و مرشد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور صحابہ حج کر رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ ہاں، یہ عظمت ہے صحابہ کرام، نمازیں پڑھی حضور کے پیچھے، سوال جہاد کیا حضور کے ساتھ، سفر کیے حضور کے ساتھ، مجلس کی حضور کی۔ جب حضور ہی حضور ہے تو پھر سرور ہی سرور ہے۔ ٹھیک سمجھے؟ جب حضور بھی ہے، سرور بھی ہے، پھر کہو نور ہی نور ہے۔ پھر سینہ ان کے نور سے بھر جاتا ہے، جب نبی کو دیکھتے ہیں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، کونین آنکھوں میں ہیج نظر آتی ہے، سینوں زر کی کوئی حیثیت نہیں، بیوی بچوں کی کوئی قیمت نہیں، مال و زر کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ بس ایک یاد ہے، سبحان اللہ، میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، آگے سے اب لطف کی بات ہے، سبحان اللہ، سب لطف کی بات ہے۔ فرأیتہ، میں نے پھر دوبارہ اپنے رب کو دیکھا، فوازع کفہ، یہ ہے کف، ہتھیلی، فوازع کفہ بین کتفیہ، یہ 2 کندھے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنا قدرت کا ایسا ہاتھ نہیں، میں ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کروں گا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، ایسا ہاتھ جسے مخلوق نہیں سمجھ سکتی، مخلوق کے ہاتھوں سے جدا ہے، کیسا ہے، کون سمجھے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو علم ہی تھوڑا دیا گیا ہے، یا اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم بس تیرے نبی کے قول کا ہی ذکر کر سکتے ہیں کہ تیرے رسول نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق اپنا ہاتھ مبارک میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور جواب یہ
کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ حتی وجد تو بردہ انامل ہی پینا یدا پینا ساتھ یہی ہے دست مبارک قدرت کا میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ان کی ٹھنڈک ان انگلیوں کی پوروں کی انگلی کے پورے لفظ یہ ہے انامل ان انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان سینے میں محسوس یہ ہے فیض لینے کا طریقہ یہ فیض ربی ہے میرے پاک پیغمبر نے کبھی فیض کسی کو دیا ہے کہ ہاں ہاتھ رکھ یہ بھی انشاءاللہ کبھی واقعہ سناؤں گا کیا بھی سنا دوں اے دکاندار دھان کا کھاتا رکھتے ہیں نا میں نقد کا سودا ایک بے ایمان مکی کا کافر بے ایمان مشرک نجس ناپاک سب سے لے کر قدموں تک ناپاک اندر باہر سے ناپاک جہنمی دوزخ مومن مشرک سے بے ایمان سے اتنی نفرت رکھی صحابہ کرام اپنے جسم کا کپڑا بھی ان کافروں سے لگنے نہیں دیتے تھے یہ ایمانی غیرت ہے یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو سکھ ہو بدعقیدہ ہو بد مذہب ہو اس سے نفرت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے اور ترجمہ پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں نہ کسی استاد سے حدیث پڑھی نہ قرآن پڑھا قرآن میں حدیث میں اس نفرت کا حکم دیا گیا ہے تو دوسرا وہ کیا ہے اپنے پیاروں سے اپنے دوستوں سے پیار بھی کرو ہر جگہ محبت کا نسخہ نفرت کا نہ استعمال کرتے ہو کہیں نفرت کہیں محبت اس بے ایمان کا باپ مارا گیا تھا بدر میں اس کے اندر آگ جلتی ہے سینے میں بڑی سوزش ہے انہیں کہ انتقام لینا ہے اس سے نہیں لینا جس نے میرے باپ کو قتل کیا لینا اس نبی سے انتقام لینا ہے تاکہ نہ رہے پاس نہ بجے پاس اور تلوار چھپا کر نہیں عرب کے لوگ تلوار کو ہتھیار نہیں سمجھتے تھے بلکہ سفر کا سامان سمجھتے تھے ہر شخص جو بھی گھر سے نکلتا تلوار لے کر نکلتا تھا جس طرح ہم موبائل لے کر نکلتے مسجد میں بجتی ہے گھنٹی تو بجتی ہے اللہ جس طرح ہم نے موبائل کو قبول کیا ہے اس طرح نبی کے صحابہ نے قرآن کو قبول کیا ہر صحابی کی منہ پر زبان پر قرآن 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 پڑھا جائے گھروں میں بیویاں قرآن پڑھ رہی ہم نے قرآن چھوڑا یورپ کی نکالی سے اللہ بچائے اللہ راستے تو ہمارے بدل گئے کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم سلامت پھرتے ہیں یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ اتنی بیماریاں کیوں ہے گھر گھر ہر آدمی بیمار ہے علاج مہنگے ہے علاج کے باوجود صحت مشکل ہے وہ تلوار لے کر حرم میں آ گیا حضور طواف فرما رہے تھے اس کے پاس سے گزرتے اس کا یہ ارادہ تھا کہ جب آپ گزرے آپ کی پشت ہو تو میں اچانک تلوار چلا کر یہ تو نہیں چلا سکتا تیرے اوپر کوئی ذات ہے جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ پر ہے یہ اس کا حبیب ہے یہ اس لیے رب نہیں بھی بھیجا کہ مکے والے اس کے ٹکڑے کرے رب نے بھیجا تم ظالموں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے اس لیے بھیجا اس کا دین غالب آئے گا یہ فتح پائے گا غزوات ہوں گے اس کا دین غالب آئے گا مکے پر اس کا قبضہ ہوگا اور مکے میں آ کر بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اس کی نبوت اور میری بہادریت کی گواہی دے گا ایسا ہوا کہ نہ تو پھر مجھے ایک شعر کہنے دو
اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں بیان کرتا رہا ہوں. حضور گزرے، اس کو جرأت نہیں تلوار اٹھانے کی، کوئی روکنے والا نہیں. دل میں خیال یہ کر رہا ہے. نام اس کا کیا ہے؟ ڈھونڈنا نہ پڑے آپ کو. فضالہ، فے اور زوال، فضالہ. آپ جب دوبارہ آئے نا میرا نبی، کسی کو بھی شک شبہ ہو تو میں 1 2 3 4 5 کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. میری لائبریری بھری پڑی ہے کتابوں کے ساتھ. میں اخبار لے کر تو یہاں نہیں بیٹھتا، قرآن و حدیث لے کر بیٹھتا. دل کے میل اتارنا یہ رب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. جو کفر لگ جائے، تالے لگ جائے، کھولنا رب کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. بات سچی کھری حق تیرے کانوں میں اتار دینا، یہ میرا کام. جب سرکار 2 دفعہ 3 دفعہ طواف کرتے ہوئے گزرے، وہ بات یہ کبھی سوچ ہی رہا ہے. میرے آقا آ کر ٹھہر گیا، اسی کے پاس آ کر ٹھہر گیا، اور میرے رسول نے پوچھا فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ لفظ علم غیب سے اگر تجھے چڑ ہے تو ہم نہیں استعمال کرتے، کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں کرتے. تجھے اگر الرجی ہے تو ہم نہیں استعمال کرتے. لیکن میری بات تو سن لینا، میرا نبی آتا ہوا اس کے پاس کیوں ٹھہر گیا اور کیوں پوچھ رہا ہے فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ نے کہا میں ویسے ہی کھڑا ہوں. فرمایا نہیں، تو ویسے نہیں کھڑا، کوئی سوچ رہا ہے. اس سورج کے سامنے جو چیز ہے روشن ہو جاتی ہے. یہ سراج منیرہ ہے، یہ کریم ہے، یہ لجپال ہے. فضالہ آج تجھے نہیں چھوڑے گا، تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو جو چاہے سوچتا رہے، بچھو کی اپنی فطرت ہے، ماجدی مستعفی کی اپنی فطرت ہے. واقعہ یاد آ گیا؟ ویسے ہی ماجدی مستعفی کا ذکر کیا، اس واقعہ کو یاد دلانے کے لیے میرے نبی نے پھر پوچھا فضالہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ اب فضالہ خاموش ہو گیا، سمجھ گیا کہ نبی پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. اب رسول پاک نے اپنا دست مبارک جو تو گرم مارا، فضالہ کے سینے پر یوں رکھا. فضالہ کہتے ہیں اس سے پہلے اس نبی کی ذات سے زیادہ کوئی مقبوض ذات نہیں تھی جس سے میں نفرت کرتا. جو ہی نبی نے ہاتھ دست مبارک میرے سینے پر رکھا، خدا کی قسم کائنات میں کا کوئی محبوب نہیں تھا. یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کون رب کرنے والا ہے نبی کے لیے. رب کرتا ہے، دلوں کو پھیرتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. فضالہ نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. کبھی بھی نہیں پڑھا، سوچے غلط سوچتا رہا ہے. یہ میرے رسول کا کرم ہو گیا نا. اور اس کو لجپال کہتے ہیں. اس کا نہیں دیکھا، اسے نہیں دیکھا، اس کی سوچ کو نہیں دیکھا، اس کی تلوار کو نہیں دیکھا، اس کی شرک کو، کفر کو، فسق و فجور کو نہیں دیکھا، اپنے کرم کو دیکھا ہے. اپنے کرم کو دیکھا ہے. فضالہ میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے فیض. جی یہ ہوتا ہے مرشد یوں بھی فیض دیتا. مرشد ہو صحیح، صحیح ہو. مرشد صحیح ہو، معتل نہ ہو. معتل اسے کہتے ہیں جس گھر سے علت ہوتا ہے. یہ سرف کی اصطلاح ہے. پیر صحیح ہو، معتل نہ ہو، مرید بھی بیمار نہ ہو. زمین اچھی ہوگی تو بیج ڈالا جائے گا نا. کبھی پہاڑوں پر بھی دیکھا کہ گندم وہاں ہوا کے جھونکوں سے لہ رہا نہیں ہے. شور زمین میں کبھی نہیں آپ نے پھول دیکھے ہوں گے. زمین میٹھی ہو،
قوم نے اقبال کا دن بھی منانے کی عادت ڈالی ہے، اکیڈمی بھی اقبال کے نام پر، یونیورسٹی بھی اقبال کے نام پر، لائبریریوں کے نام اقبال کے نام پر، اقبال کو بڑا انہوں نے پڑھا ہے، سمجھا کسی نے بھی نہیں۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ کیمیا پیدا کن از مشت گلے بوسہ زن بر آستان کاملے۔ اگر تو اس مشت خاک کو سونے سے قیمتی بنانا چاہتا ہے، اللہ کے کسی ولی کی قدموں میں جا کر بیٹھ جا۔ لاہور جاؤ، داتا دربار جاؤ، ان کے قدموں میں تمہیں ایک حجرہ نظر آئے گا جس پر نور برستا ہے صبح و شام، لیل و نہار، رات دن۔ یہ خواجہ غریب نواز کی چلہ گاہ ہے اور فیض کیا ملا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کیمیا۔ اب جو کہتے ہیں میں پیرا فقیرن بنتا ہی نہیں، کسو بنتا ہے؟ لال حسن بنتا ہے جی؟ یہ ساری بہار پیروں فقیروں کی برکت سے ہے۔ جس کی زبان پر کسی مسجد کا خطیب ہے، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، میں قسم سے کہتا ہوں اس کی زبان پر اگر کلمہ ہے، خواجہ غریب نواز کی برکت ہے۔ بھائی لکھے پڑھے بیٹھے دوست، میرا ایک سوال ہے، میں اکثر کرتا رہتا ہوں، مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، ایک دفعہ پھر ذرا سنبھال لو سوال۔ بھائی یہ خطہ جو ہے ہندوستان، ہندوؤں کی جگہ، ہندو کیا کرتے تھے؟ گھر گھر بت خانے بنائے ہوئے تھے، پوجا کرتے تھے، رام رام کرتے تھے، کسی کی زبان سے اللہ سنا ہے؟ لا الہ الا اللہ تو در پہنچے ہی نہیں۔ میرا یہ سوال ہے، سب کے پاس محفوظ ہونا چاہیے، آپ کے شہر علماء سے بھرے ہوئے ہیں جو توحید توحید کے نعرے لگاتے ہیں، اور میرے سوال کا جواب دے۔ آج اس خطے میں ہر جگہ مسجدیں، مدرسے، قرآن، حدیث، اذانیں، نمازیں، تلاوتیں، سجدے، یہ کدھر سے آ گئے؟ سبحان اللہ۔ آسان سا جواب ہے، کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی منطقی فلسفی بحث نہیں ہے، کوئی شگافی کرنی پڑے، سوچنا پڑے، یا کوئی ایسے آدمی کی ماننا جملہ کہہ دیا کہ لغت کھولنی پڑے۔ صاف سی بات ہے، سیدھی سی، یہ سارا خطہ کفرستان تھا۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ بس تجھ پر آئینہ ہو جائے، آئینہ ہو جائے۔ سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ ضرور مجھے اس کا جواب پوچھ کرتے ہیں۔ صدیوں سے، آج نہیں، 100 سال سے نہیں، 200 سال سے نہیں تھی، آج 100 سال تو خواجہ غریب نواز کو ہو چکے ہیں، اور دادا صاحب اس سے پہلے۔ تو یہ 800-900 سال سے اس خطے میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ مولویوں نے دی ہے۔ بولو نا، مولویوں نے دی ہے، تنخواہ دینے والے نے دی ہے، کہ لنگر چلانے والے نے اذانیں پڑھی ہیں۔ یہ قوم سے تنخواہ لیتے ہیں تو ممبر پر بیٹھتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو لنگر چلا کر لوگوں کو کھلا کر اپنا بناتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فتوے نہیں لگاتے۔ ولی اللہ نے کوئی فتوہ نہیں لگایا، بے ایمان بھی آیا ہے سینے سے لگا کر، جامع محبت، جامع وحدت میں لایا۔ انڈیا میں خاص طور پر اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ اتوار کو رجب کی 6 تاریخ ہو جائے گی، 6 تاریخ رجب کی 6 کو آپ کا وصال ہوا۔ کیسے وصال ہوا؟ آپ کا معمول تھا خادم پانی بھر کر کمرے میں حجرے مبارک میں رکھ دیتا، رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اندر سے کنڈا لگا لیتے اور صبح کی نماز کے لیے آپ باہر تشریف لاتے۔
آج صبح کو نمازی منتظر ہے، خادم منتظر ہے، درویش منتظر ہے، دروازہ نہیں کھلا، دیر ہوتی جا رہی ہے، سورج نہ نکل آئے، آج تو جرأت کریں، جسارت کریں، دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، معلوم ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا، دروازہ توڑا، دیکھا خواجہ غریب نواز واصل باللہ ہو چکے ہیں، اور پیشانی پر لکھا ہوا ہے مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے، یہ پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور روحانیت کی دنیا میں آنے کا بھی سن لو 2 منٹ کے لیے۔ آپ بغداد شریف میں فقیہ ابو اللیث کی مسجد میں تشریف لائے جہاں ولیوں کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم میں خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما تھے۔ خواجہ غریب نواز آگے بڑھے اور بیعت کی درخواست پیش کی۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جو فرمایا وضو کرو، نفل پڑھو، یہ پڑھو، اتنا یہ پڑھو، اب یہ پڑھو، بیعت فرمایا۔ یہ پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے، پیر بھی صحیح، مرید بھی صحیح، یہی میں پہلے کہہ رہا ہوں، پیر بھی صحیح، مرید بھی صحیح، تیر نشانے پر لگا۔ خواجہ غریب نواز نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، فرمایا معین الدین دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی یا حضرت میں اشیرائی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پہلی ملاقات ہے، پیر بھی صحیح، مرید بھی صحیح، نہ ادھر بیماری نہ ادھر بیماری، کمال مقام تھا۔ پھر خواجہ غریب نواز کو اپنے پیر و مرشد نے 20 سال اپنی صحبت میں رکھا ہے۔ آج تو مرید اپنے پیر کے پاس ایک رات بھی نہیں گزار سکتا، آتے ہی گھر سے اس وقت ہے جب گھر والوں کو کہہ کر آتے کہ اتنے بجے واپس آ جائیں گے۔ جس کا اپنا ارادہ ہو نا، میں تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جرأت عطا فرمائے۔ آج جب لالچ نہیں ہوگا تو جرأت آ ہی جاتی ہے، جب یوں کرتے ہیں نا تو پھر یوں کرنا پڑتا ہے۔ ہم یوں نہیں کرتے، تمہاری خبریں کھٹا کے بات کرتا ہوں۔ سن لو مریدو، مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنے کوئی ارادہ ہو۔ یہ باب فعال کا اسم فاعل ہے، باب فعال کا حمزہ سلب کے لیے آتا ہے۔ ارادہ یرید یعنی مسلوب ارادہ، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ۔ کیسے مرید پھرتے ہیں؟ ارادے بھی لیے پھرتے ہیں، مرید بھی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کس نے آپ کو بتانی تھی؟ آج موقع آ گیا۔ مرید وہ ہوتا ہے، یاد رکھ لو سبق، جس کا ذرا آپ بھی کہتے ہیں یاد ہو جائے، پر تم نہیں کہہ سکتے، تم نہیں کہہ سکتے، کہنے کے لیے بھی جرأت چاہیے۔ مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، پر پیر کا ہی ارادہ ہو۔ 20 سال گزارے، اب خواجہ غریب نواز کا یہ قول سن لو، بزرگوں کی تعلیمات ہی تو سب کچھ ہوتی ہیں، یہ مکھن ہوتا ہے دودھ سے نکلا جو تعلیمات ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے جو ارشادات ہیں، جو اقوال سری ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک موتی میں چن کر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا مرید کامل کب ہوتا ہے؟ ارادے کا نہ ہونا یہ ابتدا ہے، یہاں سے چلے گا تو سالک بنے گا۔ ہم نے کوئی سالک نہیں دیکھا جو سلوک کی منزل طے کرنے کی کم از کم خواہش ہی رکھتا ہو۔ لمبے بال رکھ لینا، مونچھیں بڑھا لینا، انگوٹھیاں پہن لینا، لہجے ڈھک بن کے تسبیح گلے میں ڈال لینا، موٹا سا سوٹا ہاتھ میں پکڑ لینا، یہ سلوک نہیں ہے، سلوک کچھ اور چیز ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مرید کامل تب ہوتا ہے کہ 20 سال گزر جائیں، بائیں کرنے والا فرشتہ ایک بھی گناہ نہ لکھے۔ اور کوئی بلے گیا ہے، بس سمجھ آئیے گل ہے، مرید وہ ہوتا ہے کہ 20 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں،
اور بات ایک قافلہ انڈیا سے پاک مدن شریف آ رہا ہے، مدت کی بات ہے، حضور بابا صاحب کی غلامی میں آنے کے لیے ایک شخص اس قافلے میں شریک ہو گیا کہ میں جا کر بابا صاحب کی بیعت کروں گا۔ بیعت کا معنی بک جانا، بک جانا، کوئی چیز بیچ کر پھر اسے اپنی جیب پہ ڈال لیتے ہو، ایک دکان میں رکھ لیتے ہو، دے دیتے ہو، بھائی بیچ دی، میرا کوئی تعلق نہیں۔ کس دور میں کیسی باتیں میں کر رہا ہوں، کون سننے والا ہے، کون سمجھنے والا ہے، کس کے اندر یہ باتیں جا سکتی۔ اتفاق سے سوئی اتفاق ہی کہنا چاہیے، ایک رقاصہ، رقص کرنے والی، ڈانس، ہماری تو کالج کی بہت سی لڑکیاں ڈانس کرنے والی، ہم رقاصہ نہیں کہہ سکتے، وہ پیشہ ور عورت ہوتی ہے، وہ بھی وہ جو مرید بننے کے لیے آ رہا تھا اس پر وہ عاشق ہو گئے، سفر تھا طویل، کئی دنوں کئی راتوں کا، اور اونٹ پر ہودج ہوتے ہیں، دو ادھر بٹھاتے ہیں دو ادھر بٹھاتے ہیں، اب اس انتظار میں وہ موقع ملے اور یہ اور میں ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، ایسا موقع مل گیا۔ کئی دفعہ اترنا پڑتا ہے، کئی دفعہ سوار ہونا پڑتا ہے۔ میں صحیح پیر کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، صحیح پیر۔ حضور بابا صاحب پاک پتنی بیٹھے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، مصلی پیچھا ہوا ہے، قبلہ رو ہے، اپنے رب کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک لمحہ بابا فرید نے ایک لمحہ بھی رب کی یاد سے غافل نہیں گزارا۔ پیارے پیر چشتی نے بتایا دمے بے یاد عبودت حرام ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی اتفاق ہو گیا کہ وہ دونوں ایک حوض میں ایک طرف ہی بیٹھ گئے، نیت دونوں کی بدل گئی، مرد کی بھی بدل گئی، درویش کی بھی بدل گئی۔ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ غیب سے تھپڑ اس کے منہ پر ایسا لگا کہ ہوش گم ہو گئے، سبر گیا، کیا ہو گیا ہے؟ جب قافلہ پاک بدر پہنچا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بابا صاحب بیٹھے تھے، آپ کی پہلی نظر پڑی اس درویش پر، فرمایا اس دن رب نے تیری بڑی حفاظت فرمائی، رب نے تیری بڑی حفاظت فرمائی۔ قدموں میں گر گیا، حضرت میری غلطیاں گناہ معاف فرمائے، مجھے نیکی کے راستے پر چلائے، یہ ہے مرید ہو رہا، مجھے رب کا راستہ بتائے۔ بیعت کرنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں جی بے روزگاری بڑی ہے، کم شم کوئی نہیں۔ میں کہ پیر کے کہتے تھے کم کوئی نہیں دے رہا، پیر اللہ اپنا بھی کام کوئی نہیں، اسی بھی سارے دن ہاتھ و دھیان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یقین پختہ ہے اور رزاق ذو القوۃ المتین، رب صرف رازق نہیں رزاق ہے، رازق کا معنی صرف رزق دینے والا، رزاق کا معنی پورے دھڑ دھڑ کے دینے والا۔ تیرا درس چل رہا ہے، جب تک رب کو منظور ہے چلتا رہے گا، قرآن اسی کا، یہ گھر اسی کا، یہ بندے بچے اسی کی مخلوق، وہ خود چلانے والا ہے۔ مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، نہیں تو خالق، تو مالک، تو رازق، تو جان تیرا کام ہے۔ آج بھی جو اس یقین پر آ جائے مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ وسائل سے بے نیاز ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے خیر سے رزق دے گا اور خرچ کرے رات دن ختم نہیں ہوگا۔ مولوی میاں صاحب نے مسئلہ بتانا، پنجابی بھی تھا سنا ہے ہی پنڈ کا مسئلہ، میاں پنڈ جی ہو گئے نا گوگے رہنے والے تے پکی روٹی دے حافظ تے علامہ، یہ کوئی پوچھے بسم اللہ دے میں نے کہ ہے تو آگ یہ شروع کرتا نا اللہ تعالیٰ نے ایک پکی روٹی ہے اور ختم ہو گئی، کچی بھی نہیں ملتی۔ میاں اور مسئلہ کیتا کہ بسم اللہ شدی بڑی برکت ہے، جڑا پڑھے نا دریا میں قدم رکھے تیس باہر نکل جائے گا، بیڑی کی ضرورت ہی کوئی۔ لکڑ آرہ پار تو لکڑیاں لے آنا سی، میری
पंजाबी जरा सबको दे दिए गुजरात में मिला लेना तो थोड़ा फासला रह जाए तो खुद ही कोशिश करके हिम्मत कर लेना आज असी जी अपना इलाका छोड़ के आया असी जी अपना वतन छोड़ के आया मेरे नबी ने वतन छोड़ा है इतना आसान काम नहीं है जमीनें छोड़कर बाग छोड़कर बहारे घर की छोड़कर अल्लाह तू कबूल फरमा दुआ की तरफ और दुआ की तरफ मेरे वास्ते मेरे दर्स वास्ते तोलबा वास्ते सारी कोशिश अल्लाह ख्वाजा गुलाम सलीम फरीद साहब ने फरमाया कि यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू नहीं तो कहतर कमतर आकर रखना ला शे ला इम्कान भी तू है तो कबूलियत की बात ना मियां बस लकीदा के बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रख के पार चला जाएगा लकड़ हारे ना ख्याल है मैं सारा दिन जाया कर छोड़ता बेड़ी के इंतजार दे नहीं हो रहा बड़ा सुथरा मुख्तसर नस्ल कुल्हाड़ी भी ले ली रस्सी भी ले ली जिसे लगड़ा बंदा सी बड़ी बिस्मिल्लाह पार निकल गया यकीन कामिल हो गया लकड़ी उन्होंने सिर पे रखी थी बिस्मिल्लाह पढ़ के इधर आ गया मियां जी थोड़ी बड़ी मेहरबानी बड़ा तुसा जब नुस्खा दस्या वो केड़ा नुस्खा ये तुसा जो मैं ते मसला कीता सी कि बिस्मिल्लाह शरीफ बड़ी बरकत है मैं तो पढ़दा पार चला जाता मियां आखे बड़ी हद हो गई है मसला जो मैं बयान कीता चलो मैं ही तो तजुर्बा कर देखा कल लगा सुबह मैं भी नाल रह चली ते एक रस्सी ज़ाहिर रह चली मेरे वास्ते दरिया के साथ में पहुंचे ना तो मियां भी कहने जरा मेरी पैर में रस्सी बांध ले ऐसा वैसा कुछ हो ही सकता है ना तो जरा खींच लेना ऐ यकीन कमजोर सी मियां लाला जो ही बिस्मिल्लाह पढ़ के पैर रखे ना ते होता आया और खींची में रुमाल जिसका ईमान यकीन मुस्तसिब बाहर है जिसका कच्चा सी अनविष्कार है मेरे दोस्तों में एक मसला ऐसी मुस्कुराहट के अंदर थे हास्य के अंदर थे कुछ तो भी बयान कर गया रब ने साढ़े को जो कुछ ऐसी अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ कितने नाम मेरे रब के कोई नाम नहीं लिया रब लिया है रब का मैंने और रोश करने वाला माना ये है कि क्या मैं तुम्हारी परवरिश करने वाला हूँ सबने कहा था भला क्यों नहीं और कौन है तू ही तो है कहना तू ही तू है तू ही तू है अंदर तू है बाहर तू है जाहिर तू है बातिन तू है अव्वल तू है आखिर तू है मुहयी तू है मुमीत तू है काबिज तू है बासित तू है खाफिज तू है राफे तू है मुइज़ तू है मुज़िल तू है समी तू है बसीर तू है लतीफ तू है वदूद तू है खबीर तू है अलीम तू है अल्लाह तू ही तू है अल्लाह तू ही तू है तू ही तू है इस कायनात में सिर्फ अल्लाह है इस वसी कायनात में सिर्फ अल्लाह है आसमानों में अल्लाह है जमीनों में अल्लाह है दरियाओं में अल्लाह है सहराओं में अल्लाह है गारों में अल्लाह है पहाड़ों में अल्लाह है अंदर अल्लाह है बाहर अल्लाह है अल्लाह ही अल्लाह है तेरे इसको पहचाना नहीं ये सोया हुआ है वो सांस का सिलसिला जारी कर रहा है इसके दिल की हरकत जारी है बंद हो जाए तो मौत है जाकर से कभी छुट जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नशूर में इतनी दुआ पढ़ लो जो नबी पाक पढ़ा करते थे अल्लाह मैं तो मर गया था तूने मुझे फिर जिंदगी अता फरमा दे तेरा शुक्र है इतना भी नहीं कर सकता दस्तरखान बिछ गया कतल के खाने खुशबुएं आ रही है और लपक गए हमला कर दिया बिस्मिल्लाह पढ़नी याद ही काफिर है ना बंदा खा खा कर थक जाता खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना याद ही नहीं वाह मौला तू फिर भी रिज़्क़ दे रहा है चोरी कर ली नहीं पकड़ा कत्ल कर दिया नहीं पकड़ा शराब पी ली नहीं पकड़ा जो जुर्म किया करता रहे पर्दे डालता रहूंगा ऐ मेरे बंदे तुझे मोहलत देता रहूंगा आज नहीं कल सुबह नहीं शाम
حج کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، مؤذن کی زبان پر اللہ اکبر، مکبر کی زبان پر اللہ اکبر، ذبح کرنے والا کیا اسی کا نام پکارتا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، دل میں جگہ دو، یہ دل سے غلاظت نکالو، گندگی نکالو، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے لوگوں کی محبت نکالو، اللہ اندر آ جائے، زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا، سوچ ہی نہیں بدل جاتی، سوچ ہی نہیں کیا میں نے کیا، میری محنت ہے، میں نے یہ کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کتنے مزدور سروس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 30-40 سال ہو گئے محنت کرتے ہیں نا، تو آج تک فیکٹری تو اپنی کوئی نہیں لگائی، محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے کرم سے ہوتا، اس کے کرم سے ہوتا، محنت سے کوئی نہیں، اس کے کرم سے ہوتا ہے۔ ہاں محنت کرنی ہے، یہ تک کا 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھ، قرآن پاک کی تلاوت کر، ٹی وی بند کر دے، گھر میں بچوں کو قرآن پاک دے دے، انہیں پاس بٹھا، انہیں نبی پاک کی حالات بتا، صحابہ کرام کے مجاہدان کا نامے سنا، ان کے اندر جرم پیدا ہو، جرم پیدا ہو۔ ہمارے بچے بزدل ہیں، ذرا کوئی چیز ہو جائے ڈر جاتے ہیں، ہاں ان کے کیسے بچے تھے، اب ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا، 2 بچے اس طرح کہ جس باز کسی شکار پر جاتا ہے، ابو جہل کو زمین پر دے مارا، یہ بچوں کا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بچوں کو اچھی کتابوں کا مطالعہ کے لیے اچھی کتابیں لا کر دو، خود اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو، ٹی وی کے ساتھ نہ چمٹے رہو، یہ کچھ نہیں دیتا، یہ وقت ضائع کرتا ہے، نظر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اپنا ماضی یاد کر، بڑا روشن تابناک ماضی ہے، اس سے برکت حاصل کر، اس سے نور حاصل کر، اپنے گھر کو منور کر، گھر کو پاک صاف رکھ ذکر الہی کے ساتھ، تاکہ گھروں میں بیماریاں کم ہو، پریشانیاں کم ہو، نفاق نہ ہو، پیار ہو، نفرت نہ ہو۔ یہ کام کرنے والے نا نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمی، ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزری ہے۔ نوجوانوں، یہ جوانی گھومنے پھرنے کے لیے رب نے نہیں دی، یہ ایسے غلط کام کرنے کے لیے نہیں دی۔ اللہ کے دروازے پر آ جا، اپنے رب کو پہچان، رب کے پاس بڑے خزانے ہیں، جو مانگتا ہے تجھے دے گا۔ وآخر دعوانا